الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ سورۃ الضحیٰ تھی، اس کی 11 آیات تھی اور 1 رکوع. یہ 30ویں پاری سورت تھی. بھائی عثمان سلیم، میں بیٹے کو کہوں گا کہ وہ آئے اور تلاوت سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. یہ سورۃ الفتح تھی. حامیم سپارے کی صورت ہے. اس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں. بچے ابھی 2-3 ماہ 4 ماہ میں یہ جتنا پڑھے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھنے میں ویسے ٹھیک، بلکہ اب بھی ٹھیک ہے مائک پہ بھی، لیکن ابھی وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ اتنے مجمع کے سامنے مائک پہ پہلا ایکسپیرینس ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آگے زندگی میں اللہ ان کو حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین اور عالم باعمل اللہ ان کو بنائے. میں دعوت دوں گا محترم معاذ بیٹے کو، وہ آئیں اور تلاوت سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ سورہ حامیم سجدہ، اس کی 54 آیات اور 6 رکوع ہے. یہ فمن نزل پارہ 24واں پارے میں ہے. ماشاءاللہ جیسے آپ کو بتا رہے ہیں، ہم ایک ایک سپارہ، ایک ایک سورت اور آیت اسی طرح ان بچوں کو یاد کرواتے ہیں. یہ اسپیشل تیاری نہیں ہے، جو پڑھا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو سنا رہے ہیں. اور اب میں دعوت دوں گا ذوالقرنین حیدر کو. ذوالقرنین ایسر یہ تشریف لائیں اور یہ بھی تلاوت سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30ویں سپارے کی سورۃ فجر کی 4-5 آیات پیش کروں گا. محبت سے سماعت فرمائیں. اس سورت کی 30 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان
الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. دل تو چاہتا ہے کہ ہر بچے کی تلاوت کروائی جائے، لیکن وقت کی قلت و نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت بہت اچھے لہجوں میں پڑھنے والے ہمارے پاس بچے. تو آپ سے درخواست یہ ہے، ایک نمبر پہ تو ہمیں آپ کا بچہ چاہیے، ہمیں آپ کا بچہ چاہیے. ہم اس کو قرآن کی تعلیم دیں، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ آپ کی آخرت اللہ اس سے بہتر. مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نبینا تھے، تو ان کے اور بھی بہن بھائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کے دل میں ڈال دیا کہ یہ نبینا ہے، اس کو آپ داخل کروا دیں مدرسے میں. تو پتہ نہیں کس طرح وہ پلتے رہے، پڑھتے رہے، چلتا رہا. اور بر صغیر پاک و ہند میں ابھی تک اس سے پہلے یا بعد میں اتنا بڑا محدث اللہ نے پیدا نہیں کیا. ان کے شاگرد بھی آگے محدثین کی جماعت، بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے شاگردوں میں. تو جب خواب میں ایک دفعہ ان کے والد گرامی کی زیارت ہوئی تو پوچھا، کہنے لگے عبد المنان، جو فائدہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے دیا ہے نا، وہ کہیں اور سے نہیں مجھے ملا، اور آج پچھتاتا ہوں کاش میرے سارے بچے نابینا ہوتے اور میں مدرسے میں داخل کروا. کیونکہ ہماری یہ روٹین ہے کہ جو بچہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہم اٹھا کر جانے مدرسے جانا ہو، انہوں اتنے پڑھا دو یار، انہوں بھیجو اتنے، باقی ہم اس کو پی ایچ ڈی کروائیں گے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. پڑھائیں، باقی علوم بھی بہت ضروری ہیں، لیکن قرآن پاک کا علم حاصل کرنا یہ از حد ضروری ہے. جیسے سانس لیتے ہوئے بندہ زندگی کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح جو روحانی زندگی ہے یہ قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے سے ملتی ہے، ورنہ ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں آپ کا بچہ چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. وہ ہر شکل میں، یعنی کہ دام دل میں، سکھنے قد میں، جس طرح وہ ہوتا ہے آپ تعاون کریں. انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائیں گے. تو اب اچھا، تو میں بات کر رہا تھا، اچھا بعض بچے نا بہت لائق ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ امتحان دیتے وقت ڈگمگا جاتے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو اول نہیں آیا یہ بچہ ہی نالائق تھا، نہیں، یہ ہرگز بات نہیں. میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، ان کا ماہانہ ٹیسٹ لیتا ہوں. بعض دفعہ کبھی بہت لائق بچے جو ہم سمجھتے نا اس سے لائق کوئی نہیں ہے، وہ بیچارہ رہ جاتا ہے. وہ اس کا مطلب کہ وہ ایسا کانفیڈنس نہیں رہتا وہ تب بات کرتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے، حالانکہ وہ بہت لائق ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ 1 منٹ کا، ملا علی قاری بہت بڑے ایک وہ گزرے ہیں عالم، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی حج کے موضوع پہ، اور وہ کتاب اس وقت کی اس طرح مشہور زمانہ اور عام فہم تھی کہ جو بندہ، آواز ہلکی سی کام کرو، جو بندہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ لیتا وہ سمجھو کہ آنکھیں بند کر کے بھی چلا جاتا تو حج کر لیتا. اتنا اس کا نام تھا. ملا علی قاری حج کرنے چلے گئے، اور جب حج کرتے کرتے ایک جگہ پہ بھول گئے، پاس کھڑا تھا بندہ، اسے کہتے یار یہاں سے آگے کیا کرنا ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے کہتا یار کاش تو ملا علی قاری کی کتاب پڑھی ہوندی، اتنے تکے نہ کھانا پھرتا. ملا علی قاری کہتے ہیں اس وقت جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یار یہ میری کتابیں پڑھ پڑھ کے حج کر رہے اور میں لکھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ انہیں یاد تھا، لیکن بعض دفعہ بچے ہیں نا تو کبھی اوپر کبھی نیچے، ان انعامات کی کوئی حیثیت نہیں. سچی بات ہے، اللہ جانتا ہے ان انعامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
یہ 2 4 5 700 روپیہ کیا ویلیو اس کی؟ یہ بچے ایک دن میں آپ کے گھروں میں خرچ کرتے ہیں. لیکن صرف حوصلہ افزائی ہے. اور جو بچے یعنی پوزیشنیں نہیں لے سکے ان سے یہی کہوں گا کہ آپ تیاری کریں. دنیا میں پوزیشن ملے نہ ملے, اس کام کی آخرت میں ضرور پوزیشنیں ہیں. اللہ نے ابھی سے فرما دیا ہے نبی رحمت کی زبان سے, اقرا ورتل کما ترتل فی الدنیا, کہ قرآن پڑھتا جا اور درجے جنت کے چڑھتا جا. سب سے پہلی پوزیشن تیری ہے. جتنے حافظ قرآن ہوں گی ان کی سب کی ایک پوزیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, دل چھوٹا نہیں کرنا. کسی کو انعام ملے نہ ملے رہ جائے, یہ ایک وقتی چیزیں ہیں. آپ محنت سے اور لگن سے تیاری کریں, انشاءاللہ الرحمن اللہ آگے اور بہتریوں کے اسباب پیدا کریں گے. اللہ آپ کے والدین کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ بنائے. تو اب انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے دعوت دوں گا ہمارے جو مسجد کے بانیان میں سے ہیں الحاج یوسف علی طور صاحب. تو وہ تو اب موجود نہیں ہے, طبیعت خراب ہے, اپنے گھر میں ہے. ان کا نمائندہ ان کے بیٹے بڑے موجود ہے, محمد احسن طور صاحب, وہ تشریف لائے اور بچوں کو انعامات اپنے دست شفقت سے تقسیم فرمائیں. شعبہ حفظ میں سے جس نے اول پوزیشن حاصل کی ہے عثمان سلیم. شعبہ حفظ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے عثمان سلیم نے. ہمارے ان امتحانات میں 1% بھی کہیں ڈنڈی نہیں ہے, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نظام ہے. اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم نے ممتحن بلایا. اسے نہیں پتا کہ احسن طور کون ہے, اسے نہیں پتا چودھری فلاں کون ہے, اسے نہیں پتا چودھری فلاں کون ہے یا کس کا بچہ ہے. وہ آیا, جو اس نے رزلٹ دیا ہم نے وہ جاری کر. 1 نمبر کا ہم نے کمی بیشی نہیں کی. دوم پوزیشن حاصل کی ہے ذوالقرنین احسن نے. یہ احسن طور صاحب کا ہی بیٹا ہے, انہوں نے دوم پوزیشن حاصل کی ہے. اور شعبہ حفظ القرآن میں ہی سوئم پوزیشن حاصل کی ہے طلحہ ادریس. اسی طرح بانیان کے بعد جو مسجد کے ممبر و محراب کے وارثان کی بات آتی ہے, تو جو کام اس مسجد میں ظاہر ہے پہلا مرحلہ مسجد بنانا ہے, اس کے بعد اس کا آباد کرنا ہے. تو اس کی آبادی میں جو کام ہمارے استاد محترم مشفق و مہربان الشیخ حافظ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا ہے, وہ ہمارے یعنی قدم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, ان کی دھول تک ہم نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے جو تربیتیں جو انہوں نے, لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں ہے, ان کا گلشن آباد ہے. تو ان کے بیٹے ہمارے درمیان موجود ہیں, مفتی حمود الرحمن. میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے دست شفقت سے بچوں کے ساتھ محبتیں بانٹیں اور انعام تقسیم کریں. شعبہ حفظ القرآن میں 2 شعبے ہیں. ایک تو جو ابتدائی قواعد یاد کرنے کے بعد حفظ شروع کیا جنہوں نے, دوسرا جو ابتدائی قواعد میں ابھی تعلیم تربیت دے رہے ہیں, ان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ازمیر نے. اسی طرح دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سعد سعید نے. ان کے باپ ان کے دادا کوئی بھی موجود ہیں تو انعام وصول کریں. سعد سعید. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ابریز اکرام نے. یہ ہمارے محترم اکرام صاحب کے بیٹے ہیں, ماشاءاللہ لائق بچے ہیں. حال ہی میں چند دنوں میں انہوں نے کافی ماشاءاللہ اچھا اپنا سٹینڈ لیا اس معاملے میں. شعبہ ناظرہ قرآن میں اول پوزیشن حاصل کی ہے عزیر افضل نے. اب میں دعوت دوں گا محترم عبداللہ شفیق صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست شفقت. یہ ہمارے وہ دوست احباب اور بزرگ ہیں جنہوں نے دن رات محنتیں کر کے بھی اور حصہ ڈال کے بھی, یعنی ہر طرح سے تعاون کر کے انہوں نے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا ثبوت دیا ہے. اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں ڈال دے. شعبہ ناظرہ میں دوسری پوزیشن فیضان عارف. تیسری پوزیشن ہے معاذ ریاض. اسی طرح شعبہ نورانی قاعدہ میں اول پوزیشن حاصل کی ہے معاذ عابد. ہمارا ذہن تھا کہ ان کے بعد ماسٹر نصر اللہ صاحب کی باری ہے. 1 منٹ یہاں پہ, ابھی آپ کی باری ختم نہیں ہوئی, لیکن یہ ان کا پوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہی وہ شروع کریں انعام دینے. تشریف لائیں. ہمارے یہ سرپرست ہیں مسجد کے, اور یہ ہم سب کے چاچا جی ہیں. انتظامیہ کے بھی چاچا جی یہ ہیں, خطیب کے بھی, امام کے بھی, مقتدی بھی اگر مانتے ہیں تو ان کے بھی چاچا جی یہ ہیں.
مسجد کے بھی چاچا جی، یہ ماسٹر نصراللہ صاحب ہمارے آئے ادھر تشریف لائے. بچے نو ہاں کرو پہلے. دیو جی شفیق صاحب ماسٹر صاحب نال بیٹا ادھر. یہ ہمارے عابد صاحب بھائی ہیں ماسٹر صاحب کے بیٹے، یہ ان کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے. جو ہمارے سب بچے ہیں اللہ ان کو دین کا عالم بنائے. شعبہ نورانی قاعدہ میں 2ویں پوزیشن تصور علی. تصور علی شعبہ نورانی قاعدہ میں 100ویں پوزیشن ہے احمد شبیر. احمد شبیر. اور 100ویں پوزیشن یہ ہے حسنین غفار. حسنین غفار. پھر کہہ رہا ہوں ان سے بہت اچھے پڑھنے والے بھی بچے، ان سے بہت نہیں، لیکن امتحان دینے میں وہ کچھ بھی یعنی کہ ممتحن کا روب سمجھ لیں یا امتحان کا خوف سمجھ لیں تو معاملات اس طرح چلتے ہیں. سوئم حسنین غفار اسی طرح بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن کوئی پوزیشن نہیں لے سکے. یہ رضوان سعید صاحب ہیں، وہ بیٹے ہمارے. آؤ بچے. شیخ صاحب ادھر سلام نے پتر. اب جو شعبہ حفظ کے بچے ہیں بہت محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک. اگر پوزیشن نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے کچھ اعزازی انعام ہے. ان کی محنت، ان کی لگن، ان کے پڑھنے میں. نام بتاتے جاؤ. احمد خلیل. ایک سیکنڈ. راہیل جمیل. چلو. معاذ منیر. حاجی اشرف گجر صاحب اور حبیب گجر صاحب. حاجی اشرف گجر صاحب اور حبیب گجر صاحب وہ تشریف لائیں. بچیاں میں پیار دو آگے. یہ میرے لیے یہ ساری جماعت ہی از حد محترم ہے. تو ذوالنورین، ذوالنورین احسن. اسی طرح معظم عرفان. امیر معاویہ، یہ ہمارے عبدالقیوم طور صاحب کے بیٹے ہیں. امیر معاویہ یہ پیچھے صدر لگے. امیر معاویہ یہ عبدالقیوم صاحب سے درخواست ہے خود ہی انعام دیں. عثمان شاہد صاحب کو انعام تو ان کے پاپا جانی دیں گے. آ جاؤ. یہ ان کا بیٹا ہے عثمان شاہد، ماشاءاللہ بہت لائق بچہ ہے. فیصل رفیق صاحب. فیصل رفیق بچے جلدی آؤ. اسی طرح میں درخواست کروں گا ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں سکندر صاحب اور محترم جناب مرزا اسلم صاحب. آنا ہی پینا. چلو ساتھ دے. ربی منظور بچہ. ربی منظور ادھر بیٹے کھڑے ہو جاؤ ابھی. ایک منٹ آ جاؤ. آ جاؤ آؤ جی ادھر. تان تو بہت تجربہ انعام دیں گا. سکندر صاحب نارا ہاتھ لا کے دے. ایک جو شعبہ حفظ کے باقی جن کو ابھی انعام نہیں ملا کھڑے ہو جائیں سارے. سبوں کے تھے. احمد عبدالرؤف. انہیں دادا جی نے بلاؤ. بڈھے بھی بچے ہی ہوں. ہمارے پاس 23 سے زیادہ بچے ماشاءاللہ حفظ کے ہیں اور 2 بچوں کا ریسنٹلی ابھی ایڈمیشن ہوا ہے، وہ آئے نہیں ہیں، وہ 25 اور ناظرے کے ماشاءاللہ 100 سے 100 یا 1-2 اوپر ہیں یا نیچے ہیں. تو جو ہماری حدیث کی کلاس میں اس میں تو ماشاءاللہ بہت بچے، کیونکہ ایک وڈے 6-7 بچے. اب باقی سارے قاری صاحب دیں. اٹھو، اٹھ کے دو جو دینا ہے پھر واپس کرنے.
लो जी उठो चलो जी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया। कोई हिफज का बच्चा अगर बैठा हुआ है हमें नाम ज़हन में नहीं आ रहे कारी साहब फोकस कर दे पढ़ाते एडा ना दे नहीं फोकस कर दे इस बार तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपकी तशरीफ़ आवरी आपका बैठना टाइम निकालना अल्लाह ताला आपके लिए ये ज़रिया निजात बनाए।